بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ نواقض وضو میں ہم آج قے کے متعلق پڑھیں گے۔ قے یعنی الٹی سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں، اور اس کی کیا شرائط ہیں، اس کے متعلق مکمل گفتگو جو ہے احکامات اور امثلہ کے ساتھ آج کی گفتگو میں یہ شامل ہے۔ فرماتے ہیں وَيَنْقُضُهُ قَيْءٌ مَلَأَ فَاهُ، اور وضو کو توڑ دیتی ہے وہ قے، وہ الٹی جو منہ بھر کے ہو۔ منہ بھرنے کا کیا مطلب ہے؟ این یضبط بتکلف، کہ جس کو روکنا بتکلف ہو، یعنی جو ضبط، جس کا ضبط تکلف کے ساتھ ہو، بمشکل جس کو ہم روک سکیں، اسے مالائے فا کہتے ہیں، منہ بھر کے الٹی۔ تو منہ بھر کے اگر الٹی ہوئی کسی کو تو یہ ناقض وضو ہے۔ من مرتن بالکسر اے صفراء، یعنی پیلے پانی کی جو قے ہے اسے مرہ یعنی صفرا کی قے کہتے ہیں، چاہے وہ صفرا کی قے ہو، او علقن اے سوداء، یا علق یعنی جمے ہوئے خون کی ہو، یعنی قے میں اسے پیلا پانی آیا ہے مرہ، یا علق جمع ہوا خون قے میں ہوئی ہے جسے خون کی الٹی کہتے ہیں، تو یہ دونوں ناقض وضو ہیں۔ لیکن یہاں پر علق میں دو قسمیں ہیں، ایک علق جو سینے سے یا معدے سے آئے، اور دوسرا جو سر سے نازل ہو، سر سے اترے۔ اما العلق النازل من الرأس فغیر ناقض، اگر جمع ہوا خون سر سے آیا ہے تو وہ ناقض وضو نہیں ہے، اتفاقاً، یہ مسئلہ بالاتفاق۔ لیکن شرح حلبہ میں ہے، منیہ کی شرح میں، کہ ان ظاہر ان کثیر منہ وہو ما ملأ الفم ناقض، اس میں بھی یہ ہے کہ سر سے آئے اور منہ بھر کے ہو تو پھر ناقض وضو۔ اب شارح یہاں پر ذکر کرتے ہیں کہ اخلاط جو ہیں انسان میں وہ چار ہیں: خون، مرہ، سودا، اور مرہ تو صفرا اور بلغم، تو یہ چار، مرہ تو سودا خون، مرہ تو سودا ایک، دو، اور مرہ تو صفرا تین اور چار، یعنی چار یہ مزاج ہیں انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں۔ خون جمع ہوا خون، اور وہ جسے صفرا کہتے ہیں پیلے رنگ کی قے، اور بلغم۔ اب علق جو ہے نا لغت میں جمے ہوئے خون کو کہتے ہیں، لیکن یہاں مراد وہ سوداء محترقۃ، جب اختراق ہوتا ہے یعنی وہ جلتا ہے کسی وجہ سے تو وہ جم جاتا ہے، یعنی سیاہ رنگ کا خون ہو جاتا ہے، جس سے جیسا کہ ہدایہ میں یہ حقیقتاً خون نہیں ہوتا، یعنی یہ وہ جو ہے وہ اختلاط میں سے ہے، اخلاط میں سے ایک چیز ہے۔ لہذا اس میں کیا ہے، ملأ الفم کا اعتبار کیا گیا ہے۔ وَإِلَّا فَخُرُوجُ الدَّمْ ناقض،
ورنہ جو خون ہوتا ہے جو جمع ہوا نہ ہو وہ بغیر تفصیل کے، چاہے وہ قلیل ہے یا کثیر ہے، وہ ناقض وضو ہے مختار قول کے مطابق۔ چونکہ یہ جمع ہوا ہوتا ہے اس لیے اس میں مالا الفم کی قید لگائی گئی ہے۔ تو اب اگر سر سے نازل ہو، یعنی سر سے اترے ہو، تو بالاتفاق وہ ناقص نہیں ہوگا۔ او طعام، یا وہ قے جو ہے وہ کھانے کی ہو، کھانا کھایا اور اس کو قے ہو گئی، او ماءن، یا پانی کی، اسے یعنی اس کا معدہ اس قدر خراب ہو گیا کہ پانی کی بھی اس کو قے ہو رہی، پانی بھی اس کو ہضم نہیں ہو رہا۔ تو یہ دونوں صورتیں کھانے اور پانی کی کب ہے؟ اذا وصل الی معدته، جب وہ معدے تک پہنچ جائے کھانا اور پھر واپس آئے۔ وَإِن لَّمْ يَسْتَقِرْ، اگرچہ معدے میں وہ قرار نہ پکڑے، جو ہی معدے میں گیا اور واپس آ گیا۔ جیسے کسی مریض کو بسا اوقات کوئی کھانے کی چیز دی جائے اور فوراً وہ الٹی کر دیتا ہے، یا اسے پانی پلایا جائے تو وہ اس کے معدے تک پہنچ کر پھر دوبارہ وہ واپس آ جاتا ہے۔ تو ان دونوں صورتوں میں چونکہ وہ کھانا اور وہ پانی معدے سے ہو کے آیا ہے، لہذا وہ نجس ہو جائے، وہ جو قے ہے وہ نجس ہوگی اور ناقض وضو ہوگی۔ اب یہاں پر جو ہے وہ خلاصہ ذکر کرتے ہیں کہ اب وہ جو خون ہے وہ سر سے اترے گا یا پیٹ سے آئے گا، پھر وہ خون یا جمع ہوا ہے یا وہ سائل ہے، بہنے والا ہے، دو صورتیں۔ اسی طرح اس کے خون آنے کی دو صورتیں ہیں، یا تو سر سے آئے گا یا پیٹ سے اوپر آئے گا قے کی صورت میں، اور ہر ایک کی دو دو صورتیں ہیں۔ سر سے آئے تو کیا علق ہے، جمع ہوا ہے، یا سائل ہے، بہنے والا، نکسیر کی طرح۔ پیٹ سے آئے وہ اس کی بھی دو صورتیں ہیں، جمع ہوا ہے یا بہنے والا ہے۔ اب کہنے فنازل من الراس، اگر سر سے آیا اور وہ جمع ہوا ہے تو لم ینتقد اتفاقا، تو یہ بالاتفاق ناقض وضو نہیں ہے۔ جمع ہوا خون سر سے آئے تو ناقض وضو نہیں ہے، لیکن اگر سر سے بہتا ہوا خون آئے، ٹھیک ہے، تو یعنی فلوئنگ بلڈ جو ہے وہ ناقض وضو ہوگا۔ اور والسائل من الجوف، اور جو خون پیٹ سے آئے، یعنی پیٹ میں کوئی زخم ہو گیا اس کی وجہ سے اسے الٹیاں خون کی ہو رہی ہیں، تو ان اعلیٰ کا، تو اگر وہ جمع ہوا ہے تو فلا اتفاق ما لم یملأ الفم، تو جب تک منہ بھر کے نہیں آئے گا وہ ناقض وضو نہیں ہے۔ یعنی جمع ہوئے خون کی الٹی ہوئی تو جب تک منہ بھر کے نہیں ہوگی ناقض وضو نہیں ہے۔ اور اگر وہ بہتا ہوا خون آیا اس کے منہ سے، جو پیٹ سے چڑھ کر آیا جوف سے، تو اب جو ہے وہ فَإِنَّهُ يَنْقُضُ مُطْلَقًا، تو امام ابو یوسف کے نزدیک مطلقاً ناقض ہے، اور امام محمد کے نزدیک یہ بھی، یعنی دم سائل بھی جب تک منہ بھر کے نہیں ہوگا یہ ناقض وضو نہیں ہوگا۔ جبکہ ہم اوپر پڑھ چکے ہیں کہ اگر بہتا ہوا خون ہے تو وہ بغیر قلیل و کثیر کے مختار مذہب کے مطابق ناقض وضو ہے۔ تو یہاں فتویٰ امام ابو یوسف کے قول پر ہے، کیونکہ امام محمد بہتے ہوئے خون کو جو ہے وہ اس کے لیے بھی منہ بھر کی قید لگاتے ہیں، یعنی قلیل جو ہے وہ ناقض وضو نہیں ہوگا، جیسا کہ منیہ اور اس کی شرح میں، اور تاترخانیہ میں ہے اسی طرح۔ وذکر فی البحر، اور بحر میں ہے کہ قول ابی حنیفہ، قول ابی یوسف مع الامام، اچھا یہاں اندہ سے مراد امام اعظم ہے، سوری، اور یہاں پر امام اعظم کے نزدیک بہتا ہوا خون جو پیٹ سے آئے وہ مطلقاً ناقض وضو ہے، جبکہ امام محمد کے نزدیک جب تک وہ منہ بھر کے نہ ہو ناقض وضو نہیں، جبکہ بحر و رائق میں ہے کہ امام ابو یوسف امام صاحب کے ساتھ ہیں۔ اب تصحیح میں اختلاف ہوا فقہا کے مابین، جیسے آپ نے رسم المفتی میں پڑھا کہ تصحیح کس قول کی ہوگی، تو اس میں اختلاف ہے۔ بعض شیخین کے قول کو ترجیح دے رہے ہیں، امام اعظم اور امام ابو یوسف کے، اور بعض جو ہے وہ امام محمد کے۔ تو کہہ رہے ہیں فصححا فی البدائے قولہما، بدائے الصنائع میں شیخین کے قول کو، امام اعظم اور امام ابو یوسف کے قول کو ترجیح دی گئی۔ اور ویسے بھی جیسے آپ نے پڑھا ہے رسم المفتی میں کہ امام صاحب کے ساتھ جو بھی کوئی ایک ہوگا صاحبین میں سے، تو بغیر تصریح کے فتویٰ جو ہے وہ انہی دو کے قول پر ہوگا، لیکن چونکہ یہاں پر تصریح ہو گئی ہے، صراحت ہو گئی ہے کہ فتویٰ جو ہے وہ شیخین کے قول پر ہے۔ اور فرماتے ہیں قال وبہ اخذ عامۃ المشائخ، اکثر مشائخ احناف نے شیخین کے قول کو لیا ہے
کہ وہ اگر پیٹ سے بہتا ہوا خون آئے قے کی صورت میں تو وہ مطلقاً ناقض ہے، چاہے تھوڑا ہو یا زیادہ ہو۔ اور ذیلعی شرح تبیین الحقائق کنز میں فرماتے ہیں انہو المختار، یہی مذہب مختار ہے شیخین والا۔ وصححہ فی المحیط قول محمد، لیکن محیط برہانی جو ہے اس میں امام محمد کے قول کو صحیح قرار دیا گیا ہے، اور اسی طرح سراج الوہاج نے اسے وجیز کی طرف منسوب کیا ہے۔ ٹھیک ہے، وجیز یہ بھی الوجیز لجامع المسائل، الجامع لمسائل الجامع، ٹھیک ہے، یہ ان کی کتاب ہے۔ تو اب یہ اس کی طرف انہوں نے منسوب کیا۔ اب فرماتے ہیں کہ جو ہے وہ جان لو کہ جو بحر اور نہر کی عبارت میں اور امام ذیلعی سے ہے اس میں ابہام تھا، اور جو ہم نے ذکر کیا اس میں یہ تفصیل جو ہے وہ واضح ہو گئی۔ یعنی یہ جو تفصیل بیان کی کہ اگر بہتا ہوا خون ہے تو جوف سے آئے یا سر سے آئے، دونوں صورتوں میں ناقض وضو ہے، لیکن اگر جمع ہوا خون ہے پھر سر سے آئے گا تو وہ ناقض نہیں ہے، اور اگر سر کے علاوہ سے آئے، پیٹ سے آئے تو وہ منہ بھر کے ہوگا تو ناقض ہے۔ یعنی علق ہے یا پھر دوسری کیا ہے، سائل ہے۔ تو سائل ہے تو دونوں صورتوں میں ناقض ہے، چاہے سر سے ہو یا جوف سے ہو، دونوں صورتوں میں ناقض ہے، قلیل ہو یا کثیر، کوئی قید نہیں، قلیل و کثیر دونوں صورتوں میں ناقض وضو ہے۔ لیکن علق جو ہے یعنی جمع ہوا خون آئے، سر سے آئے تو غیر ناقض ہے، یعنی وضو توڑنے والا نہیں ہے۔ اور اگر جوف سے آئے یعنی پیٹ سے آئے تو جو ہے وہ اس کے بارے میں کیا فرمایا تھا امام ابو یوسف نے، وسائل من الجوف ان علقن، تو جب تک منہ بھر کے نہیں ہوگا تب تک وہ جو ہے وہ ناقض وضو نہیں ہوگا۔ والا الفام، ٹھیک ہے۔ تو اس تفصیل سے جو ہے نا وہ خون کی قے کا حکم معلوم ہو گیا، جو خون آ رہا ہے تو اس کا حکم معلوم ہو گیا کہ بہتا ہوا خون چاہے سر سے آئے یا جوف سے آئے، دونوں صورتوں میں وہ ناقض وضو ہے، چاہے قلیل ہو یا کثیر ہو۔ لیکن اگر علق ہے، جمع ہوا ہے، تو پھر سر سے آئے تو غیر ناقض ہے، اور پیٹ سے آئے تو منہ بھر کے ہوگا تو ناقص ہوگا، ورنہ نہیں۔ تو فرما رہے ہیں کہ اسی طرح کھانے کی یا پانی کی قے جبکہ وہ معدے تک پہنچ کر آئی ہو، وَإِلَّمْ يَسْتَقِرَّ، اگرچہ وہ وہاں قرار نہ پکڑے، وہیں سے دوبارہ لوٹ کے آ جائے، تو بھی جو ہے وہ وَهُوَ نَجَسٌ مُغَلَّظٌ، تو معدے سے جو خوراک ہو کر آئے گی، چاہے وہ کھانا ہے یا پانی ہے، وہ نجاست غلیظہ شمار ہوگی۔ وَلَوْ مِن صَبِيٍّ سَاعَةَ ارْتِضَاعِهِ، اگرچہ وہ بچے کی قے کیوں نہ ہو جو دوران رضاعت اسے پلائی گئی، یعنی دودھ پلاتے ہوئے بچے کو جو قے ہوتی ہے، تو وہ اگر معدے سے ہو کر آئی ہے تو بے شک وہ دودھ ہی کی قے ہے، وہ نجاست غلیظہ ہے، اس سے کپڑے بھی ناپاک ہو جائیں گے، جہاں وہ قے کرے گا اپنے اس بچے کے کپڑے، یا ماں نے اٹھایا تو ماں کے کپڑے، جہاں وہ قے کرے گا تو وہ ناپاک، چونکہ وہ نجاست مغلظہ ہے۔ ٹھیک ہے، جیسا کہ فقہاء نے باب الانجاس میں اس کی صراحت فرما دی، اور اسی کو مجتبیٰ نے درست قرار دیا۔ وصححہ فی المجتبیٰ، مجتبیٰ نے کہا کہ مخففہ ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں جو ہے نا وہ
تمامی بحث جو ہے وہ اس کی نہر میں ہے۔ اور کہہ رہے ہیں وہ صحیح، یہ جو جنہوں نے کہا نا نجاست مغلظہ ہے، وہ کہ جو کھانے کی یا پانی کی جو معدے سے ہو کے آئے، تو معدے سے جو ہو کر آئے گی وہ نجاست غلیظہ ہے، لی مخالطۃ نجاستی، اس لیے کہ وہ جو کھانا معدے سے ہو کے آئے گا یا جو پانی معدے سے ہو کے آئے گا وہ نجاست کے ساتھ خلط ہوگا، نجاست اس کے ساتھ ملی ہوئی ہوگی، لہذا جب نجاست اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے معدے کی، لہذا وہ نجاست غلیظہ شمار ہوگا۔ وہ صحیح، یہ مجتبیٰ کے مقابلے، مجتبیٰ میں مخفف قرار دیا گیا تھا، اور یہ مخفف کا جو قول ہے یہ روایت حسن ہے، حسن بن زیاد، ٹھیک ہے، کہ انہ لا ینقض لانہ طاہر حیث لم یستحل، تو یہ جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ دلیل ہے۔ اور آگے جو ہے وہ وَإِنِ اتصل بِهِ قلیل کہ فلا یکون حدث، قال فی الفت قلیل هو المختار، یعنی قلیل جو ہے وہ یہاں مختار ہوگا۔ یعنی کیونکہ وہ ابھی معدے تک میں حل نہیں ہوا، ٹھیک ہے، جنہوں نے کہا نا کہ یہ خفیفہ ہے، تو ان کے نزدیک معدے میں ابھی یہ حل نہیں ہوا، تو اس کے ساتھ جو کیا قلیل جو ہے نا وہ معدے کے ساتھ یعنی روح سے ہوئی ہے، وہ کیا قلیل ہے، لہذا حدث نہیں ہوگا۔ اور فتح القدیر نے کہا کہ بعض علماء نے فرمایا یہی مختار ہے، ٹھیک ہے، قیلہ هو المختار۔ اور باہر میں اس کی تصحیح جو ہے وہ معراج والا کے معراج الدرایا شرح ہدایہ کے حوالے سے کی گئی۔ تو یہ روایت حسن ہے، البتہ جو ظاہر و روایہ ہے اس کو انہوں نے اوپر ذکر کر دیا کہ وہ صحیح قول کے مطابق یہ نجاست مغلظہ ہے، مخففہ نہیں ہے، تو یہ مخففہ کی نیچے دلائل جو ہے وہ ذکر کیے تھے۔ اچھا آگے فرماتے ہیں ذکر الحلبی، اور امام حلبی نے ذکر کیا، وہوا فی المریء فلا نقض اتفاقا، کہ اگر قے جو ہے وہ جو کھانے کی نالی ہے، یعنی خوراک کی نالی جسے کہتے ہیں، اگر وہاں سے واپس وہ خوراک یا پانی واپس آ گیا تو پھر بالاتفاق وہ ناقض وضو نہیں ہے، یعنی قے ہوئی لیکن وہ کھانا بھی خوراک کی نالی میں تھا، مری کہتے ہیں کھانے کی نالی، ٹھیک ہے، تو اس میں تھا، یعنی المریو بفتح المیم مجرى الطعام والشراب، وہ رگ جس میں کھانا اور پینا جاتا ہے، کھانے پینے کی جو رگیں ہیں مری، دو خون کی ہیں اور یہ دو کھانے پینے کی ہیں، چار رگیں ہیں، تو ان میں اگر وہ کھانا پینا تھا اور وہاں سے واپس آ گیا تو پھر یہ ناقض وضو نہیں ہے، جسے ہم کہتے ہیں کہ سینے سے اس کی کیا ہو گئی، تو سینے تک اگر وہ کھانا یا پانی پہنچا تھا اور پھر واپس آ گیا تو وہ ناقض وضو نہیں ہوگا۔ تو ولو فی المری، یہ احتراز ہے اس قول سے کہ اگر معدے میں پہنچ جائے تو معدے میں پہنچ جائے تو پھر ناقض ہے، اور اگر وہ ابھی خوراک کی نالی میں تھا اور وہاں سے واپس آ گیا تو وہ ناقض وضو نہیں ہوگا۔ اس پر اتفاق ہے، جیسے کہہ رہے ہیں کا کئی حیت او دود کثیر لطہارتہ فی نفسہ کماء فمن نائم فإنہ طاہر مطلقا بہ یفتیٰ بخلاف ماء فم المیت فإنہ نجس۔ اب کہہ رہے ہیں کہ جو خوراک کی نالی میں سے واپس کیا ہوگی وہ ناقض وضو نہیں ہے، جیسے کا کئی حیتن، حیا جو ہے وہ سانپ وغیرہ کو کہتے ہیں،
یا جو ہے وہ بہت سے دودھ کثیر، بہت سارے کیڑوں کی قے، تو لطہارت ہی فی نفس ہی، کیونکہ وہ فی نفس ہی پاک ہیں، تو ان کی قے جیسے ناقض وضو نہیں ہے، اسی طرح جو ہے وہ خوراک کی نالی سے جو خوراک واپس آ گئی وہ بھی ناقض وضو نہیں ہے۔ جیسے ایک اور مثال دیتے ہیں، کمائے فمن نائم، جیسے سوئے ہوئے آدمی کے منہ سے رال ٹپکتی ہے، رال گرتی ہے، تو وہ ناقض وضو نہیں ہے۔ فَإِنَّهُ طاہر مطلقاً، وہ مطلقاً پاک ہے، اگرچہ کراہت ہے اس کی لیکن وہ پاک ہے۔ بہی یفتہ، اسی کے ساتھ فتویٰ دیا جائے گا، یعنی وہ سوئے ہوئے آدمی کی جو منہ سے نکلنے والی رال ہے وہ جسم پر کپڑے پر لگے تو وہ کپڑا ناپاک نہیں ہے۔ اب یہاں کہہ رہے ہیں کہ باب المیاء میں آئے گا کہ ان الحیۃ البریہ تفسد الماء اذا ماتت فیہ، کہ وہ سانپ جو خشکی کا ہے وہ اگر پانی میں مر جائے تو پانی فاسد ہو جائے گا، کیونکہ وہ نجس ہے، اس کے اندر بہتا ہوا خون ہے۔ تو شاید کہ یہاں پر محمول یہ ہے کہ جب وہ بہت چھوٹا ہو، ٹھیک ہے، کہ اس حیثیت سے کہ اس کا خون دم سائل نہ ہو، تو اس وقت اس پانی جو ہے وہ اس کے مرنے سے جو ہے وہ ناپاک نہیں ہوگا۔ فتکون طاہرۃ کالدودھ، تو اس وقت وہ پاک ہوگا جیسے کیڑے۔ بس اگر وہ ہلاک ہو گیا تو جیسے کیڑے پانی میں مر جاتے ہیں تو وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا، ایسے ہی ایک مثال دے رہے ہیں۔ اسی طرح سوئے ہوئے آدمی چاہے وہ منہ بھر کے ہو یا یعنی وہ جب کہ وہ قلیل ہو، منہ بھر کے نہ ہو، تو وہ ناقض نہیں ہوگا مطلقاً، یعنی سوئے ہوئے آدمی کے چاہے سر سے وہ پانی آئے رال یا پیٹ سے آئے، چاہے وہ پیلے رنگ کی ہو، بدبودار ہو یا نہ ہو، یعنی رال جو اس کے منہ سے نکلی ہے وہ سفید ہے یا پیلے رنگ کی ہے، چاہے وہ بدبودار ہے یا اس میں بدبو نہیں ہے، بہر صورت وہ ناقض وضو نہیں ہے۔ اور اسی کے ساتھ فتویٰ دیا گیا ہے، جیسا کہ باہر میں تنجیس کے حوالے سے، تجنیس کے حوالے سے، یہ صاحب ہدایہ کی کتاب ہے، التجنیس والمزید، یہ صاحب ہدایہ کی کتاب ہے۔ اے خلافاً لما اختارہ ابو نصر، کہ بخلاف ابو نصر کے کہ انہوں نے کہا کہ اگر پیٹ سے رال آئی ہے اور وہ پیلے رنگ کی ہے، بدبودار ہے، تو وہ قے کی طرح ہے، اور امام ابو یوسف کے قول کے مطابق وہ نجس ہے۔ لیکن صحیح یہ ہے کہ مطلقاً رال جو ہے وہ ناپاک نہیں ہے، چاہے وہ پیٹ سے آئے یا سر سے آئے، اسی کے ساتھ فتویٰ دیا گیا ہے۔ بخلاف ماء فم المیت، میت کے منہ سے جو پانی آئے گا وہ نجس ہے، میت کے منہ سے اگر پانی نکل رہا ہے تو وہ نجس ہے۔ کیسے؟ کا قیء عین خمر او بول، جیسے کسی نے شراب پی اور شراب ہی کی اسے قے ہو گئے، تو شراب بھی ناپاک ہے، اور پھر اس کی قے کی تو وہ بھی عین شراب کی قے کی تو وہ بھی ناپاک ہے۔ یا کسی نے پیشاب پی لیا اور پیشاب کی قے کی، وہ دوبارہ اس نے قے کر دی، تو اس طرح پیشاب ناپاک ہے، اسی طرح پیشاب کی قے بھی ناپاک ہے۔ یعنی کسی نے شراب پیا یا پیشاب پیا پھر اس کی قے کر دی تو وہ ناپاک ہے، ایسے ہی میت کے منہ سے جو نکلے گا وہ بھی ناپاک ہے۔ وَإِن لَّمْ يَنْقُضْ لِقِلَّتِهِ لِنِجَاسَتِهِ بِالْإِسَالَةِ لَا بِالْمُجَاوَرَةِ، اگرچہ اس کی قلت کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن نجس اصل نجس ہونے میں اس پر، یعنی اس کی اصل نجاست ہونے کا حکم لگایا جائے گا، لا بالمجاورت، یعنی اس کی اصل کے نجس ہونے کی وجہ سے وہ نجس ہے، وہ
کسی مجاورت کی وجہ سے نجس نہیں ہے کہ کسی جیسے وہ مثانے سے معدے سے ہو کر آیا ہے یا وغیرہ وغیرہ. جس طرح عین خمر اور عین بول کی قے جو ہے وہ نجس ہے، اسی طرح مردے کے منہ سے جو پانی آئے گا وہ بھی اسی طرح ہے. یعنی کھانے کی جو قے ہے اس میں مالا الفم ضروری ہے، ٹھیک ہے، وہ جو کہ معدے سے ہو کے آتی ہے. اور اس کے علاوہ یہ جو شراب کی اور بول کی جو قے ہے یہ جو ہے وہ مطلقاً ناقض وضو ہے، چاہے قلیل ہو یا کثیر، مطلقاً نجس ہے. اب یہ تو وہ قے تھی جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اب اس قے کا ذکر کرتے ہیں جس سے نہیں ٹوٹتا، وہ ہے لا ينقضه قيء من بلغم على المعتمد اصلا. اور بلغم کی قے سے وضو نہیں ٹوٹتا معتمد قول کے مطابق اصلا، بالکل بھی. تو بلغم کی قے جسے ہوئی تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، یعنی ساری کی ساری بلغم ہی نکلی اس کی قے میں، ٹھیک ہے. اصلا کا مطلب ہے برابر ہے کہ وہ پیٹ سے آئے یا سر سے بلغم نازل ہو، باہر صورت یعنی سینے سے اوپر چڑھے بلغم پیٹ سے یا سر سے نیچے آئے، دونوں صورتوں میں بلغم کی قے ناقض وضو نہیں ہے. اس میں اختلاف ہے امام ابو یوسف کا، وہ کہہ رہے ہیں کہ پیٹ سے آئے گی تو وہ ناقض وضو ہے، تو اس لیے معتمد کہہ کے اشارہ کر دیا کہ یہ قول معتبر نہیں ہے. معتمد جو ہے وہ دوسرا قول ہے، امام ابو یوسف کا قول معتمد نہیں ہے. الا مگر یہ کہ المخلوط بطعام، اگر بلغم کے ساتھ ساتھ کھانا بھی لگا ہوا ہے، اس بلغم کے ساتھ کھانا بھی مخلوط ہے اس کے ساتھ، تو اب جو ہے فیعتبر الغالب، اب دیکھا جائے گا کہ غالب کیا ہے. اگر بلغم زیادہ ہے تو پھر وضو نہیں ٹوٹا، اور اگر کھانا اس کے ساتھ زیادہ لگا ہوا ہے تو پھر جو ہے وہ غالب کا اعتبار کرتے ہوئے جو غالب ہوگا تو وضو ٹوٹ جائے گا. اور اگر وہ برابر ہے ولو استویا، اگر کھانا اور بلغم دونوں برابر ہیں تو اب جو ہے فکل علی حدۃ، پھر ہر ایک کے لیے الگ الگ حکم ہوگا. یعنی اس میں پھر جو قے بلغم ہے اس کو الگ کر دیں گے، اور باقی دیکھیں گے کہ کھانا جو ہے وہ کیا منہ بر کے ہے، اگر منہ بر کے ہے تو پھر وہ ناقض وضو ہے، وگرنہ نہیں ہوگا. یعنی اس میں دونوں کو ملا کے منہ بر نہیں شمار کریں گے کہ کھانے کو بھی اور جو ہے بلغم کو بھی جمع کر کے دونوں کو منہ بر کے قرار دیا جائے، بلکہ الگ الگ دو قے مراد ہوں گی. ایک قے بلغم کی ہوگی، بلغم، اور دوسری جو ہے وہ کھانے کی، تو یہ الگ الگ شمار کریں گے، انہیں ایک شمار نہیں کریں گے. بلغم کی نکال دیں گے چونکہ وہ ناقص نہیں ہے. اب بچی کھانے کی، تو اگر یہ ملا الفم ہے تو پھر جو ہے وہ ناقض وضو ہوگی. اس سے آگے بیان کرتے ہیں وَيَنْقُضُهُ دَمٌ مَائِعٌ مِّن جَوْفٍ أَوْ فَمٍ، خون کی قے، ایسا خون جو لیکوڈ ہے، مائع ہے، بہنے والا ہے، دم سائل ہے، یعنی فلوئنگ بلڈ ہے، تو چاہے وہ پیٹ سے ہو، پیٹ سے آئے وہ قے، یا منہ سے خون نکل کر بہنا شروع ہو جائے، تو وہ دونوں صورتوں میں ناقض وضو ہے. یعنی منہ سے خون نکل رہا ہے، معدے سے نہیں آیا تو بھی ناقض وضو ہے، وہ بہنے والا اگر ہے، دم سائل ہے. اور اسی طرح معدے سے آیا ہے تو بھی وہ بہتا ہوا خون دم سائل ہے. اچھا، ابن مالک کہتے ہیں کہ پیٹ سے نکلا تو اب اگر وہ تھوک پر غالب ہے، یعنی اذا غلب البزاق، تھوک اس پر غالب ہے تو وہ ناقض وضو نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور ذیلی کے کلام کا ظاہر یہ ہے کہ وہ تھوڑا بھی ہو پھر بھی ناقض ہے، تو اس کی عدم صحت جو ہے نا وہ مخفی نہیں ہے.
ٹھیک ہے، جب تھوک سے مل جائے تو پھر جو ہے وہ غلبے کا اعتبار کیا جائے گا۔ تو غلب علی بزاق حکمن للغالب، اگر وہ خون تھوک پر غالب ہے تو حکم غالب کے لیے ہوگا، او سوا ہو، اگر دونوں برابر ہیں، تھوک اور خون دونوں برابر ہیں تو پھر بھی احتیاطاً وضو ٹوٹ جائے گا، جیسے میں نے پہلے بات کی تھی کہ اعلیٰ حضرت نے اس کو اختیار فرمایا ہے، اور حاشیہ نور الازا میں بھی یہ بات موجود ہے کہ اگر تھوک کے برابر ہے، تھوک اور خون دونوں برابر ہیں، پھر بھی احتیاطاً اس پر وضو کرنا واجب ہے۔ لیکن تیسری صورت یہ ہے کہ تھوک پر المغلوب بالبزاق، تھوک پر مغلوب ہے، یعنی تھوک غالب ہے اور خون مغلوب ہے، تو پھر وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اگر تھوک اور خون برابر ہیں تو بھی وضو ٹوٹ گیا، خون غالب ہے پھر بھی وضو ٹوٹ گیا۔ یہ اب علامت کون دم غالباً او مساویاً کی علامت بیان کرتے ہیں کہ ان یکون البزاق احمر، تھوک سرخ ہو جائے تو یہ اس کے غلبے کی علامت ہے۔ علامت کونہ مغلوباً ان یکون اصفرا، اور مغلوب ہونے کی علامت یہ ہے کہ تھوک پیلا ہو جائے، پیلا تھوک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تھوک غالب ہے، خون مغلوب ہے، وضو نہیں ٹوٹا، اور اگر تھوک جو ہے وہ سرخ ہو جائے تو یہ جو ہے وہ غالب یا مساوی ہونے کی علامت ہے، دونوں صورتوں میں وضو کرنا ہوگا احتیاطاً، چونکہ اس میں سیلان اور عدم سیلان دونوں کا احتمال ہے، لہذا جو ہے وہ فروج حل وجود احتیاطاً، تو وجود نقد کو ترجیح دی گئی ہے۔ ہاں، بخلاف وہ صورت کے کہ جب حدث میں شک ہو تو شک سے وہ نہیں ٹوٹتا، وہ اور بات ہے۔ والقیح قدمی، اور پیپ جو ہے، پس جو ہے وہ خون کی طرح ہے، یعنی جو حکم خون کا ہے وہی حکم پس کا ہے، چونکہ پس خون جو ہے نا، پیپ وغیرہ یہ خون سے ہی بنتی ہے، زیادہ جو خون کا حکم ہے وہی اس کا ہے۔ لیکن اس کے غلبے وغیرہ پر کسی نے کوئی بات نہیں کی ہے۔ والاختلاط بالمخاط کالبزاق، اور اسی طرح جو ہے وہ خون کا جمع ہو جانا کس کے ساتھ؟ ناک کی رطوبت کے ساتھ، ناک کی رینٹ کے ساتھ، تو اس کا حکم بھی جو ہے وہ تھوک کی طرح ہے، یعنی کسی نے ناک صاف کیا اور اس کے ساتھ جو ہے نا وہ ناک کی رطوبت کے ساتھ خون بھی آیا، تو اب یہی حکم ہوگا، اگر سرخ ہے تو وضو ٹوٹ گیا، اور اگر پیلا ہے تو وہ نہیں ٹوٹا، تو جو بزاق کا حکم ہے وہ یہاں ہوگا۔ وقضا، اور ایسے ہی ینقضہ، وضو ٹوٹ جائے گا، علاقۃ مست عضوا وامتلأت من الدم، جو ہوتی ہے نا، ایک ہوتی ہے جونک، ٹھیک ہے، یہ جسم پر جو ہے نا وہ کیا ہوتی ہے، عموماً جو ہے وہ یہ اس طرح کی ہے، اس کی تصویر آپ دیکھ لیں، جسم کے ساتھ چمٹ جاتی ہے اور انسان جسم سے خون جو ہے وہ چوسنا شروع کر دیتی ہے، تو اگر وہ جونک انسان کے جسم کے ساتھ چمٹ گئی اور وہ کسی عضو کے ساتھ وہ چمٹ گئی، اس نے چوس لیا اور وہ خون سے بھر گئی، تو یہ بھی ناقض وضو ہے۔ ومثلها القراد، اور اسی طرح چچڑی جو ہوتی ہے، جو جانوروں کو چچڑ وغیرہ پڑ جاتے ہیں، تو وہ بھی اگر جو ہے وہ ایسے ہو گئے کہ وہ خون سے بھر گئے تو کان کبیرن، یعنی وہ بڑے ہو گئے، خون سے بھر گئے، لأنہ حینئذ یخرج منہ دم مسفوح، اب اگر انہیں ماریں تو ان سے خون نکلے گا، بہتا ہوا خون، لہذا اس صورت میں جو ہے وہ وضو ٹوٹ جائے گا۔
لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يَخْرُجُ مِنْهُ دَمٌ مَسْفُوحٌ سَائِلٌ، اب جو ہے نا جو کہ وہ خون سے بھر چکے ہیں، اب اگر انہیں مارا جائے تو ان سے بہتا ہوا خون نکلے گا جو انہوں نے انسانی جسم سے کے عضو سے چوسا ہے، لہذا اب اس صورت میں بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ وَإِلَّا تَكُونُ الْعَلَقَةُ وَالْقُرَاةُ كَذَلِكَ، اور اگر ایسا نہیں ہے کہ انہیں مارا جائے تو ان سے بہتا ہوا خون نکلے تو پھر وہ لا ینقض، تو وہ ان کے جسم کے ساتھ چمٹ جانے سے وضو نہیں ٹوٹے گا، جیسے کبعود و ذباب، جس طرح مچھر وغیرہ کاٹ لے، یعنی ڈنگ مارے، یا مکھی وغیرہ، تو ان کے کاٹنے سے، مچھر وغیرہ کاٹنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اب اسی طرح جونک اور یا چچڑی وغیرہ کے ڈنگ مارنے سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا، شرط یہ ہے کہ وہ خون چوس کر بڑے ہو جائیں، یعنی پھول جائیں، تو اب ان کے اندر خون ہوگا، بہتا ہوا خون، اس لیے وضو ٹوٹ جائے گا۔ کما فی الخانیہ، چونکہ مچھر اور مکھی میں جو خون ہوتا ہے وہ خون تو ہوتا ہے لیکن وہ دم مصفوح نہیں ہوتا، مچھر کو بھی مارا جائے اس سے خون تو نکلتا ہے لیکن وہ بہنے والا خون نہیں ہوتا، لہذا مچھر کے کاٹنے سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ بس یہاں تک کریں گے، اس سے آگے انشاءاللہ پھر زخم کے بارے میں ہے اور اس پر پٹی وغیرہ کے بارے میں انشاءاللہ اس کو ہم اگلی کلاس میں۔ اب اگر کسی نے کوئی سوال کرنا ہو کر سکتے ہیں۔ یہ جونگ ہے جی، ٹھیک ہے، یہ جسم کے ساتھ لگ جاتی ہے تو یہ خون چوستی ہے، تو اگر یہ پھول گئی اور اسے مارا جائے تو اس سے بہتا ہوا خون نکلے تو یہ ناقض وضو ہوگا۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ نہیں، طلاق کا تو ہو جائے گا لیکن پہلے شور کے لیے حلال نہیں ہوگی جب تک وہ حاملہ نہیں ہوگا۔ نہیں، اس سے کون کرے؟ ہاں، تو اس میں چونکہ اس سے وتی سے روکا گیا ہے نا، جب تک یہ مکمل یہ اعتماد نہ ہو کہ وتی فی القبل ہے، وتی فی الدبر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور ویسے بھی یہاں پر تو قانون تو ہے نہیں نا کہ وہ بھی پتہ اسی سے چلے گا، حمل سے ہی چلے گا نا، اگر وہ زنا بھی ہے تو وہ بھی حاملہ ہونے سے ہی پتہ چلے گا، اگر وہ حاملہ ہو گئی ہے اس سے تو پھر وہ زنا تھا، اگر حاملہ نہیں ہوئی تو پھر وہ زنا نہیں ہوگا۔ نہیں، پھر شرعی دیکھیں نا، زنا کا حکم نہیں، بات سنیں، شرعی حکم جو ہے نا زنا کا وہ بہت سخت ہے، اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کو سنسار کیا جائے گا، کمارا ہے تو اسے کوڑے مارے جائیں گے، اس لیے اس کا ثبوت بہت مشکل سے ہے۔ کبھی بھی اسلام میں پورے 14 صدیوں میں گواہوں سے زنا ثابت نہیں ہوا، ٹھیک ہے، زنا گواہی سے ثابت ہی نہیں ہوا، ٹھیک ہے، چونکہ 4 گواہ ہیں اور 4 گواہ عینی گواہ ہونے چاہیے، تو یہ کہاں سے لائیں؟ ٹھیک ہے، اگر کسی نے دیکھا بھی ہے تو وہ گواہی کے لیے نہیں آئیں گے، تو 4 گواہ جو ہے نا اس کے لیے ثبوت کے لیے چاہیے، عینی گواہ۔ زیادہ تاریخ اسلام میں اب تک ہاں اعتراف ہو سکتا ہے، اعتراف سے ہو سکتا ہے، تو اعتراف اسی وقت ہوگا نا، اعتراف اسی وقت معتبر ہوگا جب وہ کہے جی حمل ٹھہرے گی نا، اعتراف اسی وقت اس کو تسلیم کریں گے، اگر وہ حاملہ نہیں ہوئی تو پھر وہ نہیں ہوگا، پھر وہ وتی فی الدبر ہوگی، اس کا الگ ہوگا لواطت ہوگی وہ۔ ہاں نہیں وہ، ہاں اگر حمل ہے ٹھیک ہے تو پھر ہاں، اور اگر حمل نہیں ہے تو پھر لواطت ہوگی۔
جی آج کے سبق کے حوالے سے کسی نے کوئی بات کرنی ہے؟ ہے کسی کا کوئی سوال؟ ٹرن میں دیکھ لیتے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یعنی اگر یہ اسے کہہ ہوئی نا، یہ خمر کی، عین خمر، عین بول کی، ٹھیک ہے، تو اگر قلیل ہوئی تو وضو نہیں ٹوٹے گا، ٹھیک ہے، چونکہ کہہ کے لیے جو تھا نا وہ منہ بر کے تھا، ٹھیک ہے۔ وَإِلَّمْ يَكُنْ نَاقِدًا لِأَجَلِ قِلَّتِهِ، اگر اسے قلیل فرض کر لیا جائے، لیکن پھر بھی وہ نجس ہے، جیسے شراب ہے یا بول ہے، ٹھیک ہے۔ باقی دیکھیں طعام جو ہے یا پانی جو ہے وہ معدے سے ہو کر آئے گا تب وہ نجس بنے گا، لیکن یہ جو ہیں یہ جو ہے وہ یعنی بول اور خمر یہ بعین ہی نجس ہے، لہذا ان کے لیے ملأ الفم کی قید نہیں ہے کہ یہ ملأ الفم ہوں گے تو یہ نجس ہوں گے، یہ مراد ہے۔ نہیں وضو نہیں ٹوٹے گا، نہیں پینے سے تو وضو نہیں ٹوٹے گا، نہیں وضو نہیں ٹوٹے گا، کیا کرے گا تو ٹوٹے گا، اگر منہ بر کے ہے کیا تو ٹوٹے گا، اگر منہ بر کے نہیں کیا کی تو نہیں ٹوٹے۔ ہاں شراب کا جب نشہ چڑھ جائے تو نشے میں اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، چونکہ نشہ جو ہے نا وہ نیند کی طرح ہے، ٹھیک ہے، تو جس طرح نیند سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اس طرح نشے سے وضو ٹوٹے گا، محض شراب پینے سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح اگر کسی نے الیاذ باللہ پیشاب پی لیا تو اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا، اگرچہ پینا حرام ہے دونوں کا، ٹھیک ہے، لیکن ناقض وضو نہیں ہوں گے۔ کیا ہوگی تو کیا نجس، جی ہاں، نہیں وضو تبھی ٹوٹے گا جب ملأ الفم ہوگی، ٹھیک ہے نا، یعنی منہ بر کی آئے گی تو وضو جو ہے نا وہ ٹوٹے گا۔ ہاں 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 جی ایسے ہی ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہاں سے بات کی نا کہ میت کے منہ کا جو پانی ہے، میت کے منہ سے جو پانی نکلے وہ نجس ہے، جیسے عین خمر کی کہہ یا عین بول کی کہہ، ٹھیک ہے، اگرچہ وہ وضو نہیں توڑے گی، وَإِلَّمْ يَنْقُضْ لِقِلَّتِهِ، ٹھیک ہے نا، چونکہ وہ قلیل ہے، منہ بھر کے نہیں ہے، میت کے منہ سے جو پانی نکل رہا ہے وہ منہ بھر کے تو نہیں ہوتا نا، تھوڑا بہت نکل رہا ہوتا ہے، لیکن وہ ہے ناپاک، ایسے ہی ناپاک ہے جیسے عین خمر ناپاک ہے یا عین بول ناپاک ہے، ٹھیک ہے جی۔ کہ میت جو ہوتا ہے نا وہ بالکل ایسا ہو چکا ہے کہ اب جو ہے
اسے خود پہ قابو نہیں ہے، اس جو کچھ بھی اس کے منہ سے آ رہا ہے نا وہ معدے سے آ رہا ہے، نجس سے اس کے منہ سے نکل رہا ہے، اسی لیے اس کے غسل دینے کے بعد بھی اس کے جسم سے نجاست وغیرہ نکل سکتی ہے، اس کا پیشاب نکل سکتا ہے، اس کے منہ سے جو ہے نا وہ گندگی نکل سکتی ہے، اس خون نکل سکتا ہے، یہ عام ہوتا ہے کہ خون نکل رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن زندہ آدمی کی اس طرح نہیں ہوتا۔ تو وہ چونکہ وہ مردہ ہو چکا ہے اور اس کے سارے اعضاء جو ہے نا وہ اس طرح ڈھیلے ہو چکے ہیں، تو کوئی چیز بھی کوئی جو اس کے پیٹ میں ہے نجس وغیرہ وہ نکل رہی ہے، لیکن زندہ آدمی کے سے ایسا متصور نہیں ہے۔ جی، نجاست میں کہ یہ ایسے نجس ہے جیسے شراب اور بول نجس ہے۔ تو جس طرح کسی نے شراب پی اور ساتھ ہی اسی شراب کی کیا کر دی، تو اگرچہ اسے وضو نہیں ٹوٹے گا کہ اگر مثلا ایک گھونٹ ہی اس نے کیا کی، لیکن چونکہ شراب حرام ہے تو وہ جو کیا کی ہے وہ بھی عین حرام ہے۔ اسی طرح کسی نے بول پی لیا اور اسی کی دوبارہ کیا کی تو وہ بھی ایسے ہی ناپاک ہے۔ ہم، ہم۔ تو اسی لیے جی، اگرچہ ایک اور امام ابو یوسف کا وہ ہے، لیکن راجع یہی ہے چونکہ نیند میں اور موت میں بہت سارا فرق ہے، ٹھیک ہے، یہ موت کے بعد بندہ ہل جل بھی نہیں سکتا، لیکن نیند میں بندے لوگ اٹھ کے چل بھی پڑتے ہیں، تو اس میں جو ہے نا وہ کافی فرق بھی ہے، اگرچہ ناقض ہونے میں، ناقض وضو ہونے میں دونوں ایک جیسے ہیں، لیکن موت کے بعد بالکل جو ہے نا جسم ڈھیلا ہو جاتا ہے کہ جسم سے کچھ بھی نکل سکتا ہے، کوئی زخم ہے تو زخم سے جو ہے وہ زخم رسنا شروع کر دے گا، منہ ناک سے خون آنا شروع ہو جائے گا، لیکن نیند میں عام طور پر اس طرح نہیں ہوتا۔ بہرحال پھر بھی میں اس کو دیکھ لیتا ہوں مزید، اس کی کیا اس کی کوئی توجہ بن سکتی ہے، وہ پھر انشاءاللہ میں کل کی کلاس میں عرض کر دوں گا۔ نہیں، وہ جسم اکڑ جاتا ہے نا، اور بے قابو ہو جاتا ہے، اس کے قابو میں نہیں رہتا، اگر کوئی چیز باہر نکلنا چاہے تو نکل جاتی ہے، یعنی حتیٰ کہ میت کی جو اگر سر میں جوئیں ہیں تو وہ بھی چل پڑتی ہیں، یعنی اس کا جو ہے نا وہ جو ایک زندگی کا ایک تعلق ہے نا وہ جب ختم ہوتا ہے تو یہ ہر وہ چیز اس کے جسم پر ہے وہ اس کے جسم پر چلنا شروع کر دیتی ہے، جیسے سر کی جوئیں، تو وہ بھی اب اس کے جسم پر، اس کے کفن پر چلنا شروع ہو جائیں گی، آپ اس چیز کا مشاہدہ کیجئے گا، یہ بھی ہوتا ہے۔ ہم، ہاں جی، یعنی اس کا جسم جو ہے نا بالکل بے قابو ہو جاتا ہے، اس کو جس طرف ہم کریں گے وہ اس طرف ہو جائے گا، اس کو اپنے جسم پر کوئی قابو نہیں رہے گا، لہذا وہ جب جسم اس کا بے قابو ہے تو اس کے جسم سے کچھ بھی نکل سکتا ہے، اس کی ہوا، اس کا پیشاب، اس کا زخم، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ناپاک ہے، یعنی مردے کے جسم سے جو نکلے گی وہ نجاست ہی ہوگی۔ جی، جی،
اچھا، ابھی یہ مسئلہ چلے گا آگے، یہ کیا والا، ایک تو ہم نے خون کی کیا اور یہ سارے پڑھے ہیں، تو اس سے آگے مزید زخم والا مسئلہ بھی آگے چلے گا، تو مزید اس کی انشاءاللہ جو وضاحت ہے وہ کل کر دیں. ٹھیک ہے، اگر کسی اور نے سوال نہیں کرنا تو کلاس ختم کرتے ہیں.